اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات. الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مجاور حسین ابن سید ابرار حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. بہرحال دوسری مجلس ایک بار گرا ہے. ایک مجلس کے فوراً بعد یہ آپ کا حوصلہ اور ہمت ہے آپ کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ یہ فرش عزا ہے. یہاں پہ جیسے لا اکراہ فی الدین ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی کوئی جبر نہیں ہے. جو لوگ گئے ہیں بہرحال ضرورتوں سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ فرش پر آ جائیں گے، اور جو جانا چاہتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے. اور جو موجود ہے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، تو جو بیچ میں خلا واقع ہوئی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. آ جائیں تشریف لے آئیں. عزیزان گرامی، بہرحال ذہن تھوڑا تھوڑا منتشر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اما بعد فقط قال امام حسین علیہ السلام مثلی لا یبایو مثلا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم و بزرگان ملت، امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں جس میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایو مثلا. مولا فرماتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ بڑا تاریخی ہے اور بڑی بڑی کتابیں اس کے ذیل میں لکھی گئی ہیں. بڑے بڑے مقررین نے تقریریں کی ہیں، بڑے بڑے مؤلفین اور مصنفین نے اس سے مربوط باتوں کو قلم بند کیا ہے. یقیناً یہ ایک تاریخی جملہ ہے. یہ کب کا ہے؟ میں 2 سے 3 منٹ تمہید کر کے اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں. میرے مولا نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان 25 رجب ہے. امام کا سفر مدینے سے کربلا کس تاریخ کو ہے؟ 28 رجب المرجب. یہ جو واقعہ ہے یہ 25 رجب کا ہے. 25 رجب کو حکم آیا کس کا؟ یزید کا. کس کے پاس؟ ولید کے پاس، کہ حسین سے کہہ دو کہ ہماری بیعت کریں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کی گردن اڑا دو. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، امام حسین کے پاس ہی آیا. کب؟ امیر شام واصل جہنم ہوا، یزید اس کی جگہ پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی جو اس نے حکم صادر کیا وہ کہا کہ بنی ہاشم سے کہہ دو کہ ہماری بیعت کر لیں. اس کا مطلب کبھی سمجھا عزیزان گرامی کیا ہے؟
کہ یزید کو تخت پہ بیٹھتے ہی یہ اطلاع ہو گئی تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ سب تمہاری بیعت کر لیں گے لیکن بنی ہاشم نہ کریں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. یزید کو تخت پہ بیٹھے، جتنے بھی میرے نوجوان و بزرگان پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ سب تمہاری بیعت کر لیں گے لیکن حسین تمہاری بیعت نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے حکم صادر کیا اور امام کو 25 رجب کو یہ حکم آ کے مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں ملا. اب فوراً امام اپنے گھر آئے، بنی ہاشم کے چند جوانوں کو لیا، لے کے کہاں پہنچے؟ دربار میں. بنی ہاشم کے جوانوں کو، مولا عباس وغیرہ کو دروازے کے باہر رکھا، خود داخل ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، میری بات کی تائید بھی ہوتی رہے گی اور عزیزان گرامی میرے علم میں اضافہ بھی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ولید نے کیا کہا کہ مولا آپ سے یزید نے، جس کا میں نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں، کہا ہے کہ بیعت کر لو، بیعت کر لو. میرے مولا نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ موضوع ہے عزیزان گرامی، یہ ہے مجلس کا عنوان، یہاں تک آپ کو لے کے آنا ہے عزیزان. لیکن آمادہ ہو کے سنیے گا. امام حسین سے کہا بیعت کر لو، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب عزیزان میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مثلا آپ کے یہاں گاؤں میں پردھانی کا الیکشن ہوتا ہوگا. جب الیکشن ہوتا ہے تو چند امیدوار ہوتے ہیں قبلہ. امیدوار لوگوں سے سپورٹ اور ووٹ مانگتے ہیں. اس الیکشن کے تحت، پردھانی کے تحت 100 200 150 400 جتنے بھی گھر علاقے میں ہوتے ہیں آتے ہیں. عزیزان یہ بتائیے، مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں میں الیکشن میں، پردھانی کے الیکشن کے تحت 100 گھر آتے ہیں، 100 مثال. اب زیادہ یا کم آتے ہو تو ایک الگ بات ہے. 100 مثال کے طور پہ 100 گھر آتے ہیں. 100 گھروں میں سے 99 گھر ایک طرف ہو جائے اور ایک گھر ایک طرف ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، 99 گھر ایک طرف ہو جائے اور ایک گھر ایک طرف ہو جائے تو 99 گھر جس کی طرف ہوں گے وہ پریشان ہوگا یا مطمئن رہے گا؟ وہ مطمئن رہے گا، پریشان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک ہی گھر تو ہے، 4 ہی 5 لوگ تو ہیں. ہمیں نہ سپورٹ کریں، نہ مانے، نہ ووٹ دیں، نہ کریں، کچھ نہ کریں، نہ مانے، 99 گھر تو ہماری طرف ہے نا. اتنے لوگوں پہ حکومت تو کر لوں گا نا، حکومت تو بنا لوں گا نا. عزیزان گرامی، اب یزید کی حکومت کے بارے میں ذرا کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے. اتنی بڑی یزید کی حکومت اور مخالف کون؟ بنی ہاشم کا گھرانہ. اب یزید کو بھی چاہیے تھا، ایک ہی گھرانہ تو ہے، جانے دو، ہٹاؤ، نہ سپورٹ کرے نہ کرے. لیکن یزید اس ایک گھر سے بیعت لینے پر تلا کیوں ہے؟ کیونکہ یزید کو یزید ہو کے پتا ہے کہ اگر بنی ہاشم نہ مانے تو میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی توجہ کریں، ماشاءاللہ یہ دوسری مجلس، ایک مجلس سننے کے بعد دوسری مجلس، اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ یقیناً آپ کی سماعت کو میرا کروڑوں سلام. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر پر محمد و آل محمد. عزیزان میں اتنی جلدی جلدی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں عرض کروں. آپ کا وقت ضائع کرنا میرا مقصد نہیں ہے. امام حسین نے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، تو یزید کو چاہیے تھا کہ نہ کرے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ان کی بیعت ضروری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب حکم پہنچایا، امام آئے، کہا کہ بیعت کرو. سوال کیا تھا؟ بیعت کرو، پرسنل، ذاتی. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کروں گا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بھائی جو پیچھے نوجوان بیٹھے متوجہ رہیں. سوال ہے کہ بیعت کرو، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کروں گا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ پرسنل نہیں دیا جواب، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
عزیزان گرامی نہیں کر سکتا کا دائرہ بتاؤں، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہے نہ میرے بعد کوئی کرے گا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو میرے نوجوان افراد ہیں، میں بزرگوں سے جو ہے نہیں گزارش کر سکتا، نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ادھر آ جائیں، کافی جگہ خالی ہوئی ہے، اٹھ کے آ جائیں بھائی، شرمندگی نہ محسوس کریں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. آ جائیں، تشریف لے آئیں. اب میں نے گزارش جوانوں سے کی ہے، بس جو جوان ہوگا وہی آگے آ جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہاں بس ماشاءاللہ. اب پوری طرح سے مجمع آمادہ ہو گیا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا دربار میں پہنچے، دربار میں کہا بیعت کریے کہ بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا تجھ جیسے کی. اے میرے مولا، آپ سے یزید بیعت طلب کر رہا ہے، آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ زیارت وارثہ پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. کہتے ہو نا کہ اے آدم کے وارث تم پہ سلام، اے نوح کے وارث تم پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام. اگر حسین ولید کے دربار میں یزید کی بیعت کر لے گا تو سمجھو آدم نے بیعت کر لی، نوح نے بیعت کر لی، ابراہیم نے بیعت کر لی، اسماعیل نے بیعت کر لی. یا علی اللہ بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. اور نہیں کر سکتا کا دائرہ کیا ہے؟ نہ کیا ہے نہ کرے گا. آپ آمادہ ہیں میرے مولا. جو واقعات ہمارے ساتھ کل ہوئے ہم جانتے ہیں، جو پرسوں ہوئے ہم جانتے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، پرسوں کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، سال بھر بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، 100 سال بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، 1400 سال بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. اے میرے مولا، آپ اتنے دعوے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا ہے نہ کرے گا؟ پہلے کی تو سب بتا سکتے ہیں، بعد والی کیسے بتا رہی ہے؟ یہ کیسے پتا کہ کیا ہونے والا ہے؟ میرے مولا نے بھی کہا ہوگا کہ اگر مجھے ہونے والے واقعات نہ پتا ہو تو میں وقت کا امام کیسا؟ اللہم صلی علی محمد. مطلب نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیعت ظلم کی ظالم کی، نہ میرے بعد کوئی کرے گا. مولا بعد نے نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے کہ سنو، وقت بدلے گا، دور بدلے گا، حالات بدلیں گے، لمحات بدلیں گے، موقع بدلے گا، محل بدلے گا. اسی دنیا میں ایک ملک ہوگا جس کو لوگ سپر پاور مانیں گے. وہ ظالم حکومت ہوگی جسے امریکہ کہا جائے گا. اس کے آگے دنیا کے سارے لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے. لیکن اسی سرزمین پر ایک ملک ہوگا جسے ایران کہا جائے گا، جو حسینی ہوگا. جو حسینی ہوگا وہ یزیدیت کے آگے، وہ ظلم و بربریت کے آگے سر نہ جھکائے گا. لوگوں نے دیکھا، ملاحظہ کیا، تو جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی ظلم کے آگے سر نہ جھکائے گا. جو بھی حق پرست ہوگا باطل پرست کے آگے سر نہ جھکائے گا. عزیزان توجہ چاہ رہا ہوں، میرے مولا فیصلہ دیجئے. مولا نے کہا دیکھا جائے گا کون بیعت کرے گا اور کس کی کرے گا، کس کی بیعت ہوگی کل دیکھا جائے گا. مولا فیصلہ دیجئے. کا فیصلہ ہو گیا کا مطلب کہ تمہیں پتہ نہیں. میں جملہ عرض کروں، صاحب نظر ہیں آپ لوگ، تاریخ پہ سب کی نظر ہے، میرا جملہ رائے گا نہ جائے گا. میرے مولا نے کہا یہ رات ہے، شب ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے.
اور ہم اہل بیت جو ہے اسلام کا بڑا فیصلہ چار دیواری کے اندر نہیں لیتے. ہائے توجہ کریں عزیزان گرامی, اسلام کا بڑا فیصلہ چار دیواری کے اندر نہیں لیتے. کا مولا مطلب کہ ہم اسلام کے بڑے فیصلے کے لیے بڑا میدان تلاش کرتے ہیں. جیسے میرے نانا نے میرے بابا کے لیے غدیر تلاش کی, ویسے میں یزید کا چہرہ دنیا والوں کے سامنے لانے کے لیے کربلا کا میدان تلاش کروں گا. اب ادھر یزید کے اس نمائندے ولید کے کان میں مروان نے کہا, کہنے لگا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ آمادہ ہیں میں جملہ عرض کروں؟ پھر تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. مروان کون ہے دشمن؟ ولید کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں, یزید کا نمائندہ. مروان دشمن ہو کے یہ جانتا ہے کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہم کچھ نہ کر پائیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ آواز گوش امامت سے ٹکرائی کہ ان کا اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لو. ایک مرتبہ جیسے ہی کان میں امامت کے یہ آواز گئی کہ ان کا سر قلم کر لو, امامت کو غیظ آیا. غیظ میں میرے مولا نے سر اٹھا کے کہا کہ ولید, اے مروان, تو سمجھتا ہے کہ حسین دربار میں اکیلے آیا ہے, لیکن تو جان لے دروازے کے پیچھے عباس بھی ہے اور سجاد. صلوات بر محمد و اب امام وہاں سے واپس آئے. دیکھیں جو موضوع تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب جو ہے میں اپنی طرف سے چند باتیں عرض کروں گا. ایک نئے زاویے سے بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت سخت اور خشک مرحلہ ہے, لیکن حسن سماعت آپ کی جو ہے مجھے یہ بیان کرنے پر مجبور کر رہی ہے. عزیزان گرامی, امام دربار سے نکلے, گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد انہوں نے سامان سفر تیار کیا, سامان سفر باندھا. جناب صغرا کا مدینے میں رہ جانا ہم مصائب میں سنتے ہیں, امام حسین کا کربلا جانا ہم مصائب میں سنتے ہیں, جناب مسلم کی شہادت مصائب میں سنتے ہیں, جناب زینب ام کلثوم کی بیردائی اور شام و کوفہ کا دربار, یہ سارے واقعات ہم اور آپ مصائب میں سنتے ہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں انہی مصائب کے دامن میں چھپے ہوئے فضائل آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل کے طریقے سے سنیے گا, اگر مصائبی جملے آ بھی جائیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اب امام کی پالیسی دیکھیں, آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, ایک خبر انجام پائی, پوری دنیا میں وائرل ہو گئی 5 سے 10 منٹ میں. عزیزان گرامی توجہ, 5 سے 10 منٹ میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل, سب کو پتہ چل گیا. اب سے لے جائیے اپنے آپ کو 1400 سال پہلے. سوچیے اب ایک خبر آپ کو یہاں سے دلی پہنچانی ہے 1400 سال پہلے. میڈیا نہیں, فون نہیں, سوشل میڈیا نہیں, یہ نیٹ ورکنگ نہیں, یہ پوسٹ کے ذریعے نہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے میرا سوال ہے, 1400 سال پہلے جائیے اور ایک خبر اس قصپورہ کی سرزمین سے پہنچائیے دلی. کتنا ٹائم لگے گا؟ 1400 سال پہلے مہینوں لگ جائیں گے. اور خبر پہنچے گی کس کے پاس؟ جس کو آپ جا کے بتائیں گے بس, اور کسی کو نہیں. عزیزان گرامی میری بات پہنچ گئی نا؟ 1400 سال پہلے جائیے, ایک خبر قصپورہ سے دلی پہنچائیے, جس کو بتائیں گے بس اسی کو پتہ چلے گی. اور کتنا لگ جائے گا؟ مہینوں. ایک آدمی کو بتانے میں مہینوں, ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے میں مہینوں. اب ذہنوں کو آمادہ کریے, 1400 سال پہلے نہ میڈیا, نہ نیٹ ورک, نہ سوشل میڈیا, اتنے امکانات نہیں تھے. اس کے باوجود
2 سے 3 مہینے میں مولا حسین نے یزید کی ظلم و بربریت پوری دنیا تک کیسے پہنچا ڈالی؟ توجہ توجہ، آمادہ ہو کے سنیے کیسے میں امام حسین کا میڈیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آمادہ ہو کے سنیے 2 سے 3 مہینے میں کیسے یزید کی ظلم و بربریت پہنچی، لوگ کیسے حسین کے شیدائی اور یزید کے دشمن ہو گئے. عزیزان گرامی، میں نے کہا میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، چھوڑ کے مدینے سے نکلے. مدینہ ہے مسلمانوں کی آبادی کا ایک سینٹر بڑا. ایک بات بیچ میں روک کے کہہ دوں، اگر کوئی سوال، اشکال، اعتراض یا جو بات نہ پہنچا سکوں، کوئی بھی قابل اعتراض بات ہو، آپ مجھ سے ڈاؤٹ فل ہو سوال کر سکتے ہیں. مولانا آپ نے کہاں سے پڑھی، کیسے پڑھی، میں جواب دے ہوں، آپ آزاد ہیں. پوچھے مولانا کہاں سے پڑھی آپ نے. توجہ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وداؤٹ تیاری اور بغیر حوالہ دیکھے ہوئے لوگ ممبر پہ آ کے بیٹھ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان سوال نہیں کرتے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور اگر ہماری قوم کے نوجوان پوچھنا شروع کر دیں تو یقیناً کسی کی ہمت نہیں کہ الٹی سیدھی بات ممبروں سے آ کے پڑھے. توجہ میرے نوجوانوں، توجہ کریں عزیزان گرامی. اور یا تو سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، اب پوچھتے بھی ہیں تو قبلہ وہ پوچھتے ہیں جو پتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بھائی وقت آپ کے اوپر غالب نہ آنا چاہیے. اچھا، وہ پوچھتے ہیں جو پتا ہے، اور یا پھر اس سے پوچھتے ہیں جس نے پڑھا نہیں. مثلا مجلس میں نے پڑھی، اعتراض قبلہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ، ارے قبلہ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو پڑھے اس سے پوچھئے، نمبر ہے، فون نمبر ہے، فون کریے، پوچھئے کہاں سے پڑھا. دوسرے سے پوچھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ عزیزان گرامی، اسلام کی سب سے بڑی ستم ظریفی یہی رہی ہے کہ امت کو جس کے دروازے پوچھنے جانا چاہیے تھا اسے چھوڑ دیا، دوسروں کے دروازے چلی گئی. بس سارے لوگ ایک ذہن ہو کے سنیں، ایک ذہن ہو کے، ذہن منتشر نہ ہونا چاہیے. عزیزان، امام حسین نے، میں میڈیا پیش کر رہا ہوں امام حسین کا، جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا. مدینے میں چھوڑا، نکل پڑے. ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی. اب جیسے ہی نکلے تو جناب صغرا نے رونا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیا. میرا بابا قتل ہو جائے گا. کون قتل کرے گا؟ صغرا. یزید قتل کرے گا. کیوں؟ میرا بابا دین بچانا چاہتا ہے، یزید دین مٹانا چاہتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب پورے مدینے میں یہ خبریں وائرل ہونے لگی دھیرے دھیرے. اب میں ایک جملہ عرض کر دوں، پتہ نہیں جملہ میرا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. لوگ آنسوؤں کی عظمت کو سمجھے کہاں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جناب صغرا نے آنسوؤں کے بل پہ پورے مدینے کی ایک ایک گلی سے یزیدیت مرد آباد اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ بلند کیا. نوجوانوں آمادہ، زندہ باد زندہ باد. عزیزان گرامی، جناب صغرا نے آنسو بہانا شروع کیا. آنسوؤں کی عظمت سمجھاؤں عزیزان گرامی، سب جانتے ہیں اور اس وقت میری بات کو سب سمجھ سکتے ہیں، سب تائید کریں گے. کیسے جانتے ہیں؟ پہلے فتووں کے بل پہ، عزاداری پہ اٹیک کیا جاتا تھا. اب انٹرنیشنل پالیٹکس کے ذریعے ہمارے جلوسوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ جلوس میں نہ جاؤ، جلوس میں نہ شرکت کرو. اب کہا جاتا ہے جلوس نہ نکالو، سڑکوں پہ نہ لاؤ. آپ نے اسی جگہ دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی پارٹیوں کی ریلیاں ہوئیں، بڑے بڑے بھاشن دیے گئے، بڑا بڑا مجمع اکٹھا ہوا، وہاں کسی کو اعتراض نہ ہوا. لیکن ہمارے جلوسوں کو سڑکوں پہ نکلنے سے سب نے روکا، سب نے اعتراض کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے نکلنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمارے نکل کے یا حسین کہنے سے کسی کے بزرگوں کے کارناموں پہ پڑے ہوئے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں.
عزیزان گرامی دیکھیے میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے بھی ذاکرین ہیں, جتنے بھی خطبہ ہیں, سب نے 2 مہینے 8 دن خوب مجلس پڑھی ہے, خوب. میں نے بھی, قبلہ نے بھی, اور بھی جتنے لوگ بیٹھے سبھی نے پڑھی ہے, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. تو آواز کے معاملے میں سب تھکے ہوئے ہیں اس وقت, اس لیے میری آواز بنیے آپ. توجہ چاہ رہا ہوں, میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور بڑی محنت سے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی میری آواز بنیے گا. امام حسین نکلے مدینے سے, صغرا نے آنسو بہایا, لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. اب جانتے ہو جلوسوں کو کیوں روکا گیا؟ صغرا نے رونا شروع کیا. لوگوں نے صغرا سے پوچھا, صغرا نے حقیقت بتائی. ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, روئیں گے. اب جب روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو؟ ہم کہیں گے حسین پہ رو رہے ہیں. کہ حسین پہ کیوں رو رہے ہو؟ حسین دین بچانے کے لیے گئے تھے, یزید نے قتل کر دیا. اب لوگ پوچھیں گے یہ یزید کون تھا؟ تو ہم بتائیں گے یزید فلاں کا بیٹا تھا, فلاں کا پوتا تھا. جناب صغرا نے اپنا کام مدینے میں کیا. دوسرا سینٹر کوفہ, کوفے میں بھیجا جناب مسلم کو. سوال کیا تھا شروع میں؟ جب میڈیا, سوشل میڈیا نہیں تھا, اس کے باوجود 2 سے 3 مہینے میں مولا نے پوری دنیا میں یزیدیت مرد آباد اور حسینیت زندہ باد کیسے بنائی, یہ نعرہ کیسے بلند کیا. مسلم کو بھیجا کوفے, صغرا مدینے میں. جناب مسلم آئے کوفے, کس کا نمائندہ بن کے؟ حسین کا نمائندہ بن کے. اور ابن زیاد کس کا نمائندہ بن کے آیا؟ یزید کا. کوفے والے قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن میں سورہ بقرہ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ پڑھے ہوئے. سورہ بقرہ میں 124ویں آیت پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ پڑھے ہوئے ہیں. 124ویں آیت سورہ بقرہ قرآن کہہ رہا ہے جب ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے امامت کو طلب کیا تو اللہ نے قرآن میں کہا لا ینالو عہد الظالمین, یہ عہدہ خلافت و امامت جو ہے یہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. پورا کوفہ قرآن پڑھے ہوئے ہے, اس آیت کو پڑھے ہوئے ہے کہ ظالم کبھی خلیفہ وقت نہیں ہو سکتا, وقت کا امام نہیں ہو سکتا. مسلم آئے کوفے میں حسین کا نمائندہ بن کے, ابن زیاد آیا کوفے میں یزید کا نمائندہ بن کے. ابن زیاد نے ظلم کرنا شروع کیا, اس لیے ظالم ہو گیا. مسلم نے ظلم سہنا شروع کیا, اس لیے مظلوم ہوا. اب مسلم کون؟ مظلوم امام کا مظلوم نمائندہ. اور ابن زیاد کون؟ ظالم امام کا ظالم نمائندہ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم کچھ بھی ہو جائے امام نہیں ہو سکتا, خلیفہ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی, مسلم نے پورے کوفے والوں کو بتایا کہ میرا آقا مظلوم ہے اور یزید ظالم ہے. تو پورا کوفہ سمجھ گیا. اب بات رہی بحث, کبھی عرض کروں گا کہ کیوں چھوڑا, اور پھر آپ شہدائے کربلا کی لسٹ پڑھیں گے 72 کی, اکثریت کوفے والوں کی ہے جو چھپ چھپ کے کربلا پہنچے. مجھ سے حوالہ لیجئے گا, میں نام بتاؤں گا کون کون ہے. عزیزان گرامی توجہ. اب مدینہ امام حسین کی عزاداری سے عام, کوفہ امام حسین کی عزاداری سے عام. اب میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. سوال کیا تھا کہ امام نے 2 سے 3 مہینے میں کیسے یزیدیت کو پوری دنیا میں بدنام کیا. سنیں گے جملہ, سنیے. کوفے میں یزیدیت بدنام, مدینے میں یزیدیت بدنام. عزاداروں ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے, توجہ, ابھی 10 محرم آئی نہیں ہے. ذرا سوچے امام کی پالیسی کیا ہے کہ کربلا ہونے سے پہلے ہی یزیدیت بدنام ہونی شروع ہو گئی. بھائی دیکھیں سب مل کے بولے, توجہ چاہ رہا ہوں, میں پوری محنت سے عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اب جو ہے بولنے کی گزارش نہیں کروں گا, اب میں اپنی محنت سے آپ تک بات پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی امام کہاں پہنچے؟ کربلا. مدینے میں جناب صغرا, کوفے میں جناب مسلم,
امام کہاں پہنچے؟ کربلا. سوال کیا ہے؟ پھر دوہراتا ہوں. 2 سے 3 مہینے میں پوری دنیا میں یزید کو بدنام کیسے کیا میرے مولا نے؟ امام پہنچے کربلا 2 محرم. سواریاں رک گئیں, آگے نہ بڑھی. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ کسی نے کہا گازریہ کہتے ہیں اسے. اور کوئی نام ہے؟ نینوا کہتے ہیں. اور کوئی نام ہے؟ کربلا کہتے ہیں. اب جیسے ہی کربلا کا نام سنا نا, حسین نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا. کہ بہن یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بلند ہوگا. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد. ماشاءاللہ. بس اسی طرح سے سنیے جیسے آپ آمادہ ہوئے. عزیزان گرامی, امام پہنچے کربلا. اب میں بات عرض کر رہا ہوں, سنیے. امام کربلا پہنچے. اب یزید کے طرف کیا روایت لکھتی ہے کہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. یہی ہے نا, 2 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک. امام کتنے تھے کربلا میں؟ ان کے ساتھی 72. سوال, 72 لوگوں کو اگر مار کے جیتنا ہے تو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ 100 لے آئیں, 72 کو مار کے جیت لیں گے. 200 لے آئیں, 500 لے آئیں, 1000 لے آئیں, 2000, 10,000. 10,000 لوگ 72 پہ حملہ کریں گے, 72 ہار جائیں گے. یزید نے کتنے اکٹھا کیے؟ 9 لاکھ. ادھر کتنے تھے؟ 72. یہ 72 کے مقابلے 9 لاکھ اور 2 لاکھ 9 لاکھ یہ لکھا کیوں گیا؟ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی کوفہ ہوا ہے. کوفہ ابن زیاد نے جب مسلم کو قید کرنے کے لیے بھیجا فوج, ایک لشکر بڑا, مسلم نے جنگ کی, سب کو تحت کیا, پھر لکھا ایک لشکر اور بھیجو, پھر بھیجا, پھر مسلم نے قتل کیا, کہا اور بھیجو, پھر بھیجا, پھر مسلم نے قتل کیا. اب جب بار بار لشکر منگوانے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں ایک پکڑنے کے لیے بھیجا ہے, تم لشکر پہ لشکر کیوں منگوا رہے ہو؟ انہیں نے پلٹ کے کہا ایک تو ہے لیکن بنی ہاشم کا جوان. توجہ چاہ رہا ہوں. اب ان کے سمجھ میں آ گئی, ایک بنی ہاشم کا جوان از اکول ٹو 4 بڑے بڑے لشکر. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اب مطلب کیا ہوا؟ کربلا میں تو بنی ہاشم میں عباس بھی ہے, اونو محمد بھی ہے, قاسم بھی ہے, اکبر بھی ہے, حسین بھی ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مسلم کی ہیبت طاری تھی. دوسری وجہ زیادہ لشکر کی. اب سنیے عزیزان گرامی, میں روایت پڑھ رہا ہوں. 5 محرم مولا عباس نکلے, لشکر پہ نظر ڈالی. یزیدیت پہلے سے ہی ڈری ہوئی کہ پتہ نہیں بنی ہاشم کی کیا پلاننگ ہے. لشکر کو ایسے دیکھا, دیکھ کے خیمے میں واپس آ گئے. اب ان کے اندر کھلبلی مچی کہ ان کی اللہ جانے کیا پلاننگ ہے کہ اتنا لشکر دیکھ کے مطمئن ہیں, ڈر نہیں رہے. لکھا یزید بنی ہاشم بڑے غصے میں ہیں, اور بھیجو, ہم اتنے لڑ نہ پائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں, میں اپنے انداز میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. 1 لاکھ کا لشکر اور آ گیا. سنیے, 9 محرم عابد بیمار نکلے, لشکر کو دیکھ کے آئے, جو کتابوں میں بات آج تک رقم ہے. خیمے میں آئے, کہا چچا عباس میں نے لشکر دیکھا ہے. کہا پھر؟ کہ کل ایک طرف سے آپ حملہ کریں گے, ایک طرف سے میں کروں گا, ظہر تک جنگ جیت لیں گے. توجہ توجہ. اب یہ جملہ بھی ان تک پہنچا. پھر لشکر منگوایا. میں جہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں, یہاں سے بات رائے گا نہ جانی چاہیے. لشکر آتا جا رہا ہے, میرے مولا آپ کی طرف 72, ادھر لشکر پہ لشکر آ رہا ہے.
میں جملہ عرض کر دوں، اس مجلس کا سب سے اہم نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. امام نے کہا ہوگا کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ لشکر یزید بلوا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لشکر حسین بلوا رہے ہیں. بھائی کچھ لوگ تک بات پہنچی، باقیوں تک میں پہنچاتا ہوں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ لشکر یزید بلوا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ لشکر حسین بلوا رہے ہیں. مولا آپ کیوں بلوا رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہمیں پوری دنیا میں یزیدیت کو بدنام کرنا ہے. آئے توجہ، مدینے میں یزیدیت بدنام ہو چکی ہے، کوفے میں یزیدیت بدنام ہو چکی ہے. میرے مولا نے کہا یہ 9 لاکھ کسی ایک علاقے سے نہیں آئے ہیں، پوری دنیا سے اکٹھا کیے گئے ہیں. ابھی جنگ ہوگی، 50-60 ہزار، 1 لاکھ قتل ہو جائیں گے، باقی تو اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے نا. اب جب پھیلیں گے پوری دنیا میں، اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے، جملہ رائے گا نہ جائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا جب جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے کربلا سے آ رہے ہیں. کربلا میں کیا تھا؟ یزید اور حسین میں جنگ تھی. لوگ پوچھیں گے حسین کی طرف کتنے تھے؟ یہ کہیں گے 72. تمہاری طرف کتنے تھے؟ کہیں گے 9 لاکھ. اب ہر آدمی پلٹ کے کہے گا کیا یزید حسین سے اتنا ڈر گیا تھا کہ 72 کے مقابلے 9 لاکھ؟ عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کر دوں، ذاکر کی منبر پہ سب سے طاقتور غذا جو ہے وہ یہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھیے میں علم غیب کا تو مالک ہوں نہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ گئی، ذہنوں تک پہنچ گئی. علم غیب ہوتا تو میں پڑھتا سمجھ جاتا کہ پہنچ گئی، لیکن علم غیب تو ہے نہیں. تو اب پتہ کیسے چلے؟ تو پتہ تبھی چلے گا جب آپ بولتے رہیں گے، اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے رہیں گے، مجھے پتہ چلتا رہے گا بات پہنچ گئی. عزیزان میں بہت جلدی بات تمام کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. امام پہنچے کربلا. اب جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جو بزرگان جو ہے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہترین نذرانہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں، اور جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کے لیے بہترین ایصال ثواب. عزیزان، امام حسین 72، یزید 9 لاکھ. اصول جنگ کا طریقہ، فائٹ کا طریقہ، فائٹ جو لوگ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ یا ایسے معلومات ہوگی ان کو، وہ جانتے ہوں گے کہ کبھی بھی فائٹ جو ہے وہ کم وزن اور زیادہ وزن والے میں نہیں ہوتی. توجہ میرے نوجوانوں، خصوصی توجہ. مثلا آپ یہ نہ دیکھیں گے ایک بچہ ایک بوڑھا لڑ رہا ہے، ایک جوان ایک بچہ لڑ رہا ہے، نہیں، ویٹ برابر ہوتا ہے پہلوانوں کا. توجہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقت جو ہے برابر کی ہونی چاہیے، طاقت برابر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ادھر کم طاقت والا ادھر زیادہ طاقت والا، طاقت برابر ہونی چاہیے. جملہ عرض کروں، یزید نے کتنے لوگوں کی طاقت بلوائی؟ 9 لاکھ. اور اصول جنگ کیا ہے کہ جتنا پہلوان طاقتور ادھر آئے اتنے ہی طاقت کا انسان ادھر بھی آئے. اے میرے مولا، اصول جنگ تو یہ ہے، میری طرف متوجہ ہے، اصول جنگ تو یہ ہے کہ جتنی طاقت کا پہلوان، جتنی طاقت ادھر بلائی جائے اتنی ہی طاقت ادھر بھی بلائی جائے تاکہ جنگ برابر کی ہو سکے. اے میرے مولا، یزید نے 9 لاکھ کو بلایا، آپ کسے بلائیں گے؟ کہ کاغذ لاؤ. آئے توجہ، خط لکھا، اے میرے دوست حبیب آ جاؤ.
جملہ نہیں پہنچا میرا عزیزان گرامی، جملہ نہیں پہنچا. اے میرے مولا، اس نے 9 لاکھ کو بلایا، آپ حبیب کو بلا رہے ہیں. حسین نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جتنی طاقت یزید کے 9 لاکھ میں ہے اتنی طاقت حسین کے حبیب میں ہے. یا علی اللہم صلی علی ماشاءاللہ. خدا آپ کی سماعت کو سلامت رکھے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، میرے مولا نے حبیب کو بلایا، یزید نے 9 لاکھ کو بلایا. مولا فلسفہ کیا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں جتنی طاقت تیرے 9 لاکھ میں ہے اتنی طاقت میرے حبیب میں ہے. مولا اس کا فلسفہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری لشکر کا ایک بوڑھا 9 لاکھ کے برابر ہے تو ذرا سوچو عباس کی طاقت کیا ہوگی، اکبر کی طاقت کیا ہوگی، اور محمد کی طاقت. اللہم صلی علی. عزیزان گرامی، مولا حسین جنگ. اب ایک جملہ عرض کروں، ایک اعتراض جو ہمارے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب پتا تھا مولا کو کہ جنگ ہوگی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہیے، جب جنگ ہوگی، میری آواز پیچھے باقاعدہ پہنچ رہی ہے، تھوڑی اور بڑھاؤں. عزیزان گرامی، تو چادر چھینی جائے گی، بے ردائی ہوگی. بے ردائی ہوگی تو جناب زینب وغیرہ کو لے کے کیوں گئے؟ یہ سوال، اعتراض ہے نا، اعتراض. اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. امام حسین جناب زینب کو کیوں لے کے گئے، ام کلثوم وغیرہ کو؟ ایک شخص ہے، بہت آہستہ سے پڑھ دوں. ایک شخص ہے، وہ گھر سے نکل کے جا رہا ہے، وہاں سے ریلوے لائن گزری ہوئی، ریلوے ٹریک. مثال دے رہا ہوں، جناب زینب کو لے کے کیوں گئے؟ ریلوے لائن گزری ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ریلوے کا ٹریک توڑ رہے ہیں. کیوں توڑ رہے ہو بھائی؟ کہا کہ حادثے کے لیے. حادثہ کون چاہتا ہے آج کے زمانے میں؟ شرپسند لوگ. اپنی زبان میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آتنکوادی. آتنکوادی اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ 2-4-5 ہزار لوگ مر جائیں، گاڑی آئے، حادثہ ہو جائے، پلٹ جائے. اس نے کہا نہیں، میں یہ تو نہیں ہونے دوں گا، میں تو سب کی جان بچاؤں گا. کب بچا سکتے ہو تو بچاؤ. یہ لوگ ٹریک توڑ کے کچھ دور کھڑے ہو گئے. توجہ، تاکہ میں مثال دے رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ جناب زینب کو لے کے کیوں گئے؟ ٹریک توڑ کے کچھ دور کھڑے ہو گئے. اب جب کھڑے ہو گئے تو اس نے سوچا، میرا جملہ رائے گا نہ جانا چاہیے. اس نے سوچا کہ اب معاملہ بڑا قریب ہے، جان کیسے بچاؤں، اتنے لوگوں کی ٹرین آنا نزدیک ہے. اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیتے ہیں ٹرین کے آگے سے جان دیں گے، کچھ دور چل کے رکے گی، لوگ اتریں گے، حادثہ ٹل جائے گا. پھر اس نے سوچا کہ حادثہ ٹلے گا تو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. پھر لوگ اتریں گے، بحث ہوگی کون تھا، کیوں جان دے دی، وجہ کیا تھی، کیوں ٹرین کے آگے آ گیا، تبصرہ ہوگا. پھر لوگ اپنے اپنے اس پہ سوار ہوں گے. حادثہ کہاں پہ ہونا ہے یہ کسی کو نہ پتا رہے گا. تو اس حادثے کو انڈیکیٹ کون کرے گا؟ دوڑ کے گیا گھر، بہن کو بلایا. کب بہن چلو، توجہ میرے عزیزوں، کہاں چلنا ہے؟ کہ انسانیت کو بچانے کے لیے. کہ بھائی تم کیا کرو گے، مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ بھائی نے کہا کہ جان میں دوں گا اور حادثہ نہ ہونے پائے، یہ بات تمہیں بتانی ہے. عزیزان، میں نے پہلے ہی عرض کیا، مصائب میں چھپے ہوئے فضائل کو عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ
بہن کو لے کے آیا, بہن کھڑی ہو گئی, بھائی نے اپنی جان دے دی. اب جب لوگ اترے وہی سوال, کون تھا, کیوں جان دی, کیا وجہ ہے. اب بہن آگے بڑھی, آگے بڑھ کے بہن نے بتایا, تم سمجھتے ہو کہ اس نے ایسے ہی جان دی ہے؟ اس نے اپنی جان دے کے تم سب کی جانیں بچا لی. عزیزان توجہ کریں. اب جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے, اب میں واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں, مثال کو, جب پتا چلا کہ اپنی جان دے کے ہماری جان بچا لی, ہمیں حادثے سے بچا لیا, اسلام کو بچا لیا, تو ان لوگوں کے اندر اس مرنے والے کے لیے محبت پیدا ہو گئی. اب جب محبت پیدا ہو گئی, جملہ رائے گا نہ جانا چاہیے, تو محبت کرنے والے لوگ اس کے غم میں رونے لگے, اس کے غم میں مرثیہ پڑھنے لگے, اس کے غم میں آنسو بہانے لگے, اس کے غم میں نوحہ پڑھنے لگے, اس کا غم منانے لگے, اس کا جلوس نکالنے لگے. اب جو ٹریک توڑ کے حادثے کے انتظار میں کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا کہ حادثہ بھی نہیں ہوا اور محبت بھی لوگ کرنے لگے, دوڑ کے آ گئے. دیکھو ماتم نہ کرو, دیکھو نوحہ نہ پڑھو, دیکھو مرثیہ نہ پڑھو, دیکھو جلوس نہ نکالو, دیکھو مجلس نہ کرو. بھائی کہاں ہے آپ؟ دیکھو غم نہ مناؤ, دیکھو یہ نہ کرو, دیکھو وہ نہ کرو. تو اب جملہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی جان بچانے والے کے غم میں روئے تو وہ محبت کرنے والا, اور اگر کوئی روکے تو وہ ٹریک توڑنے والا. عزیزان گرامی, بس میں اپنی بات تمام کرتا ہوں. تو یہ مسئلہ لے کے جناب زینب نے یہ مورچہ سنبھالا. میری بات واضح ہو گئی کہ بہن کو لے کے کیوں گئے. عزیزان گرامی, یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اب مجلس بہت زیادہ دیر تک, اصول خطابت یہ ہے کہ جب لوگ متوجہ ہو کے سنے تو خوب دیر تک پڑھو, ہے کہ نہیں؟ لیکن میں دیر تک نہیں پڑھوں گا, ختم کر رہا ہوں, لیکن آپ سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اب یہ جو جملے میں چند پڑھنے والا ہوں, متوجہ رہیے گا. عزیزان, پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو میڈیا میں نے بتایا نہیں تھا, راوی چلتے تھے, راوی روایت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روایت, ایک ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے. مثلا جنگ ہوتی تھی, اس نے اتنے کو مارا, یہ لکھتے تھے, اس نے اتنے کو قتل کیا, یہ لکھتے تھے. ان کا والا ان کے طرف کی لکھتا تھا, ان کا والا ان کے طرف کی لکھتا تھا. سنیے عزیزان گرامی, اب یہ جو راوی ہوتے تھے, جنگ جب ختم ہوتی تھی, بھائی پیچھے والے بھی لوگ متوجہ رہیں, جب جنگ ختم ہوتی تھی تو یہ بیٹھ کے فیصلہ لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ یہ لکھتے تھے چونکہ وہ لوگ مارے گئے اس وجہ سے ہار گئے, اور وہ لوگ بچے ہیں اس وجہ سے جیت گئے. کربلا سے پہلے یوں فیصلہ لکھا جاتا تھا, لیکن میرے مولا نے کربلا میں ایسی جنگ کی کہ راویوں کو لکھنا پڑا, جو مارے گئے وہ جیت گئے, جو باقی رہے وہ ہار گئے. جو باقی رہے وہ ہار گئے, جو مر گئے وہ جیت گئے. توجہ, اب بہت آمادگی سے میں فضائل کے جو ہے چند نکات پیش کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ان چند نکات کو فضائل کی طرف سن لیجئے. جناب زینب نے مورچہ سنبھالا, بہن نے, یزیدیت کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا. مدینہ سر ہو چکا, کوفہ سر ہو چکا, کربلا میں جتنے لوگ آئے تھے جہاں جہاں سے وہاں پہنچ گیا, ابھی کچھ جگہ بچی ہیں. شام آیا, شام کے دربار کو آپ مصائب میں ہمیشہ سنتے آئے ہیں, آج فضائل میں سنیے گا, فضائل کے طریقے سے. پورا خطبہ جناب زینب کا نہیں پڑھوں گا, نہیں تو 2.5-3 گھنٹہ ہو جائے گا. میں 2 سے 3 جملے پورے خطبے میں سے ختم کر رہا ہوں. شام کے دربار کے باہر باب ساعت روک دیا گیا. باب ساعت کے پاس جو لوگ زیارت کرنے گئے وہ زیادہ لطف لیں گے. روک دیا گیا.
700 कुर्सी नशीन मंगवाए गए। फजाइल के तरीके सुनिएगा इन जुमलों को। ये 700 यजीद मंगवा क्यों रहा है जानते हैं? भाई साहिब फहम लोग हैं, इसीलिए मंगवा रहा है जिस वजह से यजीद ने 9 लाख वहां मंगवाया था। भाई आमादा होके सुने, 9 लाख वहां क्यों मंगवाया था? अपनी हुकूमत का रोबो दबदबा जमाने के लिए। 700 यहां क्यों मंगवाया? अपनी अलग अलग मुल्क के वज़रा 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को लेके आए हैं, सब बैठे हुए हैं, यजीद ने बुलवाया है अपनी हुकूमत का रोबो दबदबा इन पर आया करने के लिए कि अपने अपने मुल्क में जाके बताएं कि जो उसकी हुकूमत का बागी होता है उसका ये हाल होता है, इसलिए बुलाया है। लेकिन हुसैन कौन थे? अली के बेटे। यजीद की फौज को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। ज़ैनब कौन है? अली की बेटी, हुसैन की बहन। उन्होंने भी 700 कुर्सी नशीनों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। बुलाया था यजीद ने इनकी जलालत के लिए, लेकिन ये सबब बन गए यजीद की जलालत का। हाँ, ऐसे सुनिए अज़ीज़ान गिरामी। अब लग गया दरबार। मैंने कहा ये मसाइब में सुनते हैं आप। दाखिल होने की इजाजत मिली, दाखिल हुए। मिंबर पे, तख्त पे बैठ के यजीद तख्त पे कहता है मेरी हुकूमत ये, मैं ये, मेरे लोग, मेरी पुलिस, मेरा पावर, मेरे लोग, मेरी हुकूमत, मेरा तख्त, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बताता चला गया। एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा कि यजीद इजाजत है कि मैं भी कुछ बोल दूं? इसने अवॉइड कर दिया, सुन के अनसुना। उर्दू अदब में कहा जाता है तजाहुले आरिफाना। किबला तजाहुले आरिफाना, जान के अनजान बन गया, नहीं सुना, फिर बोलने लगा मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। फिर अली की बेटी ने कहा इजाजत है कि मैं भी बोलूं? 700 जो कुर्सी नशीन मंगवाए थे यजीद ने, इन्होंने कहा यजीद भाई देखिए जुमला पहुंच जाना चाहिए, ये कमर खमीदा खातून, बाल सफेद, हाथ बंधे हुए, ये बता तू इससे डर क्यों रहा है? हाय तवज्जो, हाय तवज्जो, तू इससे डर क्यों रहा है? यजीद ने भी पलट के कहा होगा तुम समझ रहे हो कि ये ज़ईफा है, अगर बोलने की इजाजत दे दी तो याद रखो जब ये बोलते हैं तो इनके जबान में, इनके दहन में लिसानुल्लाह आ जाती है, ये अल्लाह की जबान। हाँ, एक गुजारिश और कर दूं आपसे, मैंने शुरू में भी ये जुमला अर्ज किया था, मसाइब नहीं फजाइल अर्ज कर रहा हूं कि अपने आप को आज 2021 में बैठ के ना सुनिएगा इस जुमलों को, अपने आप को 1400 साल पहले ले जाके सुनिएगा, जहां जाहिरन सब यजीद का है और जाहिरन इनका कुछ नहीं है। सुनिएगा, ऐसे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। जनाबे जब ये 700 कुर्सी नशीनों में इनकलाब पर बरपा हो गया तो यजीद ने देखा इनकलाब का, अच्छा ठीक है बोलो। एक मर्तबा अली की बेटी ने इशारा करके कहा यजीद अभी तक तू बता रहा था कि तू कौन है, अब हमसे सुन ले कि तू कौन है। हाय तवज्जो, तवज्जो माशाअल्लाह। जनाब ज़ैनब ने, रवायत कहती है पूरी आबोताब के साथ, पहला जुमला यजीद के दरबार में, एक जुमला और अर्ज कर दूं, लुत्फ लीजिएगा अजीजान, जब मर्द मर्द से हारता है तो उसकी हार होती है, बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जब मर्द औरत से हार जाए तो हार भी होती है, बेइज्जती भी होती है। जनाब ज़ैनब ने, लसानुल्लाह की बेटी ने इशारा करके कहा यजीद सुन तू कौन है। पहला जुमला का यबनत तुलका। आय तवज्जो, यबनत तुलका का अपने एतबार से ट्रांसलेशन कर दूं अजीजान गिरामी। यबनत तुलका यानी क्या? तवज्जो, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अजीजान अपने एतबार से अर्ज करूं ताकि बच्चों तक भी बात पहुंच जाए। पहले के ज़माने में जंग होती थी, जंग में ग़ुलाम बनाए जाते थे, कनीज़ें बनाई जाती थी, जो औरतें कनीज़ें
مرد غلام جیتنے کے بعد اہل بیت کا تو یہ شیوا رہا نہیں کہ غلام اور کنیز بنائیے تو آزاد کرتے تھے. توجہ. تو جب غلام اور کنیزوں کو جو جنگ میں ہارے ہوئے لوگوں کو غلام و کنیز بنایا جائے, ان کو غلام و کنیز نہ رکھ کے آزاد کر دیا جائے, اور آزاد کرنے کے بعد ان کی شادی ہو, اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوں تو انہیں کہا جاتا تھا یبنت طلقاء. انہیں کہا جاتا تھا یبنت طلقاء. ٹرانسلیشن سنیے, ترجمہ سنیے, انواد سنیے یبنت طلقاء کا. جناب زینب نے کہا, اپنی زبان میں عرض کروں, اے یزید, اگر ہمارے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو قیدی بنا کے آزاد نہ کیا ہوتا تو یہاں نہ ہوتا. یہاں نہ ہوتا. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے بولنا شروع کیا. میں نے کہا پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, خطبہ تو بہت بڑا ہے. اپنے آپ کو 1400 سال پہلے لے کے جائیے گا جہاں پہ ظاہراً سب کچھ یزید کا ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا, یہ کیا تمہارے میں نے کہا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, مصائب میں چھپے ہوئے فضائل سنیے. کہ تمہارے بچوں کو میں نے قتل کیا, تمہارے بھانجے بھتیجوں کو میں نے قتل کیا, تمہارے بھائی کو میں نے قتل کیا, تمہارے جو ہے بیٹوں کو میں نے قتل کیا, گھر جلایا, قیدی بنایا. پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ تم جیت گئی, ہم ہار گئے. میں نے تمہیں مٹا کے رکھ دیا, تم مٹ گئی, ہم باقی ہیں. اب جب یزید نے کہا میں باقی ہوں, ایک مرتبہ جناب زینب کا جملہ سنیے گا. زینب نے کہا یزید ہم مٹ گئے, تو باقی ہے؟ کہاں؟ کہ یزید بتا اذان باقی ہے کہ نہیں باقی, نماز باقی ہے کہ نہیں باقی, روزہ باقی ہے کہ نہیں باقی, دین باقی ہے کہ نہیں باقی. سب کے جواب میں کہا باقی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا جب سب کچھ باقی ہے تو بتا تو نے مٹایا کیا اور قتل کیا کیا. بس عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ جیت گئی ہم ہار گئے. توجہ چاہ رہا ہوں. کہاں؟ میں نے کہا پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, 2 جملے اور پڑھوں جناب زینب کے خطبے کے, بس ختم. جناب زینب سے کہا اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ آپ جیت گئی ہم ہار گئے. کہا ہاں. کہ نہیں ہم جیتے ہیں. کہ تیرے جیت کی دلیل رد ہو گئی. کہ کیسے؟ کہا کہ جیت اور ہار جو ہے وہ زندہ رہنے پہ طے نہیں ہوتی, وہ مقصد کے زندہ رہنے پہ طے ہوتی ہے. اب بتا حسین کا مقصد باقی ہے یا تیرا مقصد باقی ہے؟ کا مطلب کہ تو ہار گیا, تو مٹ گیا. کہ مٹے تو تم ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. زینب تمہارا بھائی مٹا, تمہارا بھائی قتل ہوا, تمہارے بھانجے بھتیجے قتل ہوئے, مٹے تو تم ہو, باقی تو ہمیں. کہ یزید تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تو وہ دیکھتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو, ہم وہ دیکھتے ہیں جو سالوں بعد ہو. کا مطلب کہ یزید آج تو میرا تخت, میرا ملک, میری حکومت کر رہا ہے, لیکن یاد رکھنا کہ آج سے 1400 سال کے بعد جب کوئی شام آئے گا تو وہاں یہ نہ لکھا ہوگا کہ شام یزید کا شہر ہے, بلکہ ہر گلی پہ لکھا ہوگا شام یعنی زینب کا شہر. شام یعنی زینب کا شہر. اب جائیے شام, دیکھیے بورڈ پہ کیا لکھا رہتا ہے. لکھا رہتا ہے زینب کے شہر شام میں خوش آمدید. توجہ چاہ رہا ہوں, اس طرح کے جملے. کوئی جھوٹے سے جھوٹا بورڈ بھی نہیں لکھتا کہ یزید کے ملک شام میں. آخری جملہ اس سلسلے کا ختم کر دیا میں نے. آخری جملہ, جناب زینب نے اپنے جیت کی دلیل دی, یزید نے اپنے جیت کی دلیل دی. یزید کی دلیلیں رد ہوئیں, زینب حاوی ہونے لگی, کرسی نشینوں میں انقلاب برپا ہونے لگا. ایک مرتبہ یزید نے جھنجلا کے کہا کہ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کیسے جیتی آپ اور ہم کیسے ہارے. اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی, اب تک کی مجلس کا سب سے باہوش ہو کے میں جملہ جو پڑھنے جا رہا ہوں توجہ کریں عزیزان گرامی.
जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद तू हारा, मैं जीती। कि तुम्हारे जीत की दलील क्या है? अब जो दलील जनाब ज़ैनब ने दी है सुनिए। ज़ैनब तुम्हारे जीत की और हमारे हार की दलील क्या है? ज़ैनब ने कहा यजीद सुन, अगर करबला के बाद मेरे घर के बच्चे मेरे मुखालिफ हो जाएं तो समझना हम हार गए। अगर तेरा बेटा तेरे मुखालिफ हो जाए, सलावत पर मोहम्मद वाह। खत्म हो गया अज़ीज़ान गिरामी, खत्म कर दी मैंने मजलिस, बहुत जल्दी मैंने बात को तमाम कर दिया। आखिरी एक जुमला जनाब सैयद सज्जाद के खुतबे का, बस एक। जनाब ज़ैनब ने पूरा खुतबा दिया, बैठ गई। फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त रहा तो खुतबा अर्ज़ करूंगा। अब जब बैठी सैयद सज्जाद से कहा बेटा बोलो। एक मर्तबा सज्जाद खड़े हुए, हथकड़ियों बेड़ी को संभालते हुए। ये हथकड़ियों बेड़ी की झंझनाहट न थी, दरबारे यजीदी में लर्जा था। खड़े हुए यजीद ने कहा क्या ये भी खुतबा देगा? कहा हाँ। का खुतबा तो इसी को देना था, मैं तो मुकद्दमा तैयार कर रही थी। हाय तवज्जो, मैं तो मुकद्दमा तैयार कर रही थी। यजीद हैरान हो गया कि ये खातून थी और इमाम भी न थी। जब मैं इसकी बात का जवाब न दे सका, ये तो वक्त का इमाम है। सैयद सज्जाद खड़े हुए, खुतबा दिया, पूरा खुतबा छोड़ दिया मैंने। अल मुख्तसर यजीद एक जुमले का जवाब न दे सका। जब न दे सका तो एक मर्तबा जो है यजीद अभी तक मैंने किया कर रहा था। अब यजीद ने कहा कि जब देखा 700 कुर्सी नशीनों को बुलाया था अपने रोब के लिए, लेकिन उन्हीं की नजरों में जलील होने लगा। देखा कि कहीं इनकलाब ना हो जाए। कहीं सज्जाद तुम्हारे बाबा को मैंने थोड़े ना कत्ल किया है, तुम्हारे बाबा पे खंजर तो शिम्र ने चलाया है। सज्जाद ने मुस्कुराते हुए कहा यजीद मैं अपनी बात पे डटा हूं और तू अपनी बात से हट गया। यह हुई तेरे हार की दलील और मैं बाकी रहा, यह हुई मेरे जीत की दलील। एक जवाब न दे सका तो अल मुख्तसर, मैंने जिस एक जुमले की बात की थी, सज्जाद के खुतबे के दौरान जब जवाब न दे सका तो मुअज्जिन को खड़ा कर दिया, का अजान दो। अजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद रुक गए। अभी मजलिस से पहले तबसरा हो रहा था। 1 मिनट में मैं बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस 1 मिनट पूरी तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाहु अकबर, जल्ला जलालुहु, दोहराया सैयद सज्जाद ने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। अज़ीज़ान गिरामी, अजान 700 कुर्सी नशीन, मैंने 1 मिनट का वादा किया, इस बात को खत्म कर रहा हूं। 700 कुर्सी नशीन, मुअज्जिन का चेहरा, कभी सज्जाद का चेहरा, कभी यजीद का चेहरा। ये क्या हो गया? अल्लाहु अकबर, रुक गए सैयद सज्जाद। जल्ला जलालहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। अब जैसे ही मुअज्जिन आगे बढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सज्जाद ने कहा ऐ मुअज्जिन रुक जा, ऐ यजीद बता ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का? खत्म हो गई मजलिस। एक बात, इस बात को किताब में तलाश ना करिएगा, ये मैं अपने जहन से पढ़ रहा हूँ। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। ये एक जवाब है जो मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, कभी सोचा किसी ने यजीद ने अजान दिलवाई, ये बात तो एकदम क्लियर है, तारीख में आई, लेकिन कभी किसी ने सोचा, जितना बड़ा मजमा यहाँ है, कि यजीद के जहन में ये आइडिया आया कहाँ से? कभी किसी ने सोचा कि मतलब अगर खुतबे का जवाब न दे पा रहे हो तो वक्त अजान से पहले ही अजान दिलवा दो?
توجہ، یعنی اذان کے وقت سے پہلے اذان ہو جائے. یزید کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ توجہ عزیزان گرامی، یزید نے بھی سوچا ہوگا جب اپنے وقت سے 2 دن پہلے نماز جمعہ ہو سکتی ہے تو کیا 2 گھنٹے پہلے اذان نہیں ہو سکتی؟ عزیزان گرامی توجہ. تو بہرحال اس کو کتاب میں نہ تلاشیے، میں ایک جواز پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ختم کر دی میں نے مجلس، انشاءاللہ وقت بہت ہو گیا ہے. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ جیسے ہی جو ہے رسن بن گئی، قیدی بن گئے، تو کیا انہوں نے جو ہے نماز روزہ عبادت چھوڑ دی؟ عزیزان گرامی نہیں چھوڑی نا. کوئی روایت جھوٹی سے جھوٹی، کتاب میں جھوٹی سے جھوٹی روایت ملتی ہے کہ اب سجاد نے کہا ہو کہ ہتھکڑی بن گئی، بیڑی بن گئی، توق پڑی ہے، توق پڑا ہوا ہے، لنگر ہے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے. جناب زینب نے کہا ہو کیسے جو ہے پس پشت ہاتھ بندھائے، کیسے تکبیر کہیں، کیسے رکوع کریں، کیسے سجود کریں، کیسے جو ہے نماز پڑھیں، پیاسے بھی ہیں بھوکے بھی ہیں. کوئی روایت ملتی ہے ایسی؟ روایت یہ ملتی ہے کہ عبادت میں حسن اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا. یعنی سکھا کے چلے گئے یہ کہ ہم نے ایسے عالم میں بھی نماز قضا نہیں کی تو ہمیں بھی نماز قضا نہیں کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، عظمت ہے نماز کی بہت زیادہ. یقیناً ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی. عزیزان گرامی، ایک بیٹی تاریخ میں اور تھی کہ جس کی صرف ایک بیٹی تھی. عزیزان گرامی، اس ایک بیٹی نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ رسول یہ کہتے نظر آئے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. آزادہ مرحوم کی بھی ایک بیٹی ہے. عزیزان گرامی، لیکن مرحوم کے بیٹے بھی ہیں اور اہتمام ہوا. عزیزان گرامی، جنازہ بھی شان سے اٹھا، لوگ پرسہ دینے کے لیے بھی آئے. لیکن ذرا سوچو، جس نے سب کچھ سکھایا جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے دروازے پہ کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا. جو آیا نا وہ آ کے ایک نیا زخم دے کر چلا گیا. کوئی آیا تو دروازے میں آگ لگا کے چلا گیا، کوئی آیا تو پسلیاں توڑ کے چلا گیا. ذرا سوچو اس بیٹی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. عزادارو، بس عزیزان گرامی میں نے اپنی بات تمام کی. ذرا سوچو عزادارو، کسی نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ جناب رسالت مآب قبر میں ہے اور کچھ ہی دور پر بطول کا دروازہ ہے. عزاداروں، جب بطول کے دروازے پہ آگ لگائی گئی ہوگی اور دروازے پہ لات مار کے دروازہ گرایا گیا ہوگا تو ذرا کسی نے سوچا کہ قبر میں پیغمبر کا کیا حال ہوا ہوگا. عزاداروں، میں بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا. عزاداروں، بس اتنا سمجھ لو کہ جو مجلس میں آپ آئے ہیں نا، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. کس نے بلایا؟ صاحب خانہ نے نہیں بلایا. عزادارو، اس مجلس کی جو اصل وارثہ ہے اور اس مجلس کی جو اصل وارث ہے، ہاں عزادارو، کون؟ جناب سیدہ وقت کا امام. عزادارو، اس نے تمہیں بلایا ہے. کیوں بلایا ہے جانتے ہو؟ کہ اے میرے حسین کے عزادارو آؤ، جب میرے حسین کا مصائب پڑھا جائے نا تو تم حسین پہ گریہ کرنا. اے شہزادی، یہ گریہ کیا ہوگا کہ میرا حسین کربلا میں بہت زخمی ہو گیا ہے اور یہ آنسو جو ہے وہ حسین کے زخموں پہ مرہم بن کے لگائے جاتے ہیں. یہ مرہم ہے عزادارو، مرہم. حسین کے آنسو، حسین کے غم میں بہے ہوئے آنسو حسین کے زخموں کے مرہم ہے. عزادارو، بابا دنیا سے چلا گیا، بیٹی اکیلی ہو گئی. عزادارو، باپ کے جانے کے بعد بیٹی اکیلی ہو جاتی ہے. روایت پڑھ دوں عزادارو، سن لیجئے گا. ایک زانو پہ امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں
शहजादी बच्चों से ये फरमा रही हैं, बच्चों जब से मेरा बाबा यानी तुम्हारा नाना इस दुनिया से गया है, नवासों के लिए भी मैं जुमला पढ़ दूं कि नाना के गम में बैठे सोगवार हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब सैयदा ने कहा, बच्चों जब से तुम्हारे नाना और मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, आप दुनिया से गए हैं, तो यकीनन यकीनन कोई हमें पुरसा देने के लिए नहीं आया। रवायत कहती है इतने में शोर उठा कि एक मर्तबा शहजादी ने कहा, बच्चों जाओ देखो शायद कोई पुरसा देने के लिए आया है। अब छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए गए। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन और इमाम हसन ने दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो मौला हसन ने फौरन दरवाजा बंद करा, वापस दौड़ते हुए आए, आके कहा, अम्मा अम्मा आज तक ऐसे पुरसा देने वाले न देखे जो हाथ में आग लाए हो और लकड़ी लाए हो। अज़ादारों, अभी आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद होगी, हो जाएगा ख़त्म मसाइब। अज़ादारों, आवाज़ गिरिया बुलंद और मसाइब ख़त्म हो जाएगा। हाँ अज़ीज़ान, बस मैंने तमाम किया। शहज़ादी के दरवाज़े पर आग और लकड़ी लेके आ गए। हाँ अज़ादारों, अभी अभी बाप गुज़रा है, बेटी गमज़दा है, नवासे परेशान है, घर के सारे फ़र्द परेशान है। ज़रा सोचो कि जब मरहूम दुनिया से गए तो कोई दरवाज़ा जलाने नहीं आया ना, कोई जो है पसली तोड़ने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी गमज़दा है। अरे ज़रा सैयदा के दिल से पूछो, अभी बाप का कफन मैला भी ना हुआ था कि लोग दरे ज़हरा जलाने आ गए। अज़ादारों, रसूल कब्र में तड़प गए क्योंकि बाप को बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है। अज़ादारों, बाप को बेटों से भी बड़ी मोहब्बत होती है, बेटियों से भी, औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। खुदा मरहूम के बेटे और बेटियों को सब्र इनायत करे। बस अज़ादारों, मैंने ख़त्म किया मजलिस को। अज़ादारों सुनिएगा मसाइब। हाँ अज़ादारों, बस 2 से 3 जुमले पढ़ूंगा, आप रो लेंगे, ख़त्म हो जाएगी मजलिस। अज़ादारों, जनाब सैयदा का घर जल गया। जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत होने लगी। एक मर्तबा जाते वक्त अपने शौहर अली मुर्तज़ा को बुलाया, कहने लगी, आए मेरे वालियो वारिस एक वसीयत करके जानी है। कहा हाँ बच्चों, हाँ शहजादी बताइए। कहा मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना। अरे अबुल हसन, मेरे बच्चों से नरमी से पेश आना। अरे हसन याद रहे, अबुल हसन याद रखो, मेरा जो छोटा बेटा हुसैन है ना, इसे प्यास बहुत लगती है, रातों को उठ उठ के पानी पीता है। ऐ शहजादी ये क्या कह रही है? ऐ शहजादी क्या करबला नहीं यार? वहां हुसैन सुबह से लाशों पे लाशें। अज़ादारों, मेरे बेटे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, अली मेरे बच्चे को पानी देते रहना। हाँ अज़ादारों, अली रहे, अली दुनिया से गुजर गए, इमाम हुसैन बड़े हुए, करबला का वाक़या आया। माँ के दिल में दर्द है कि मेरा बच्चा बड़ा प्यासा होता है। अज़ादारों, 7 मुहर्रम आ गई, हुसैन प्यासे हो गए। अज़ादारों, अब ज़रा सोचो उस शिकस्ता पहलू माँ का क्या हाल हुआ होगा। मैं कोई रवायत नहीं पढ़ता, बस इतना सुन लो कि करबला के जब मकातिल को पढ़ोगे ना तो 12 तुम्हें ये रवायत मिलेगी कि कभी एक बुरका पोश बीबी हुर के सराने आ गई, कभी जौन के सराने आ गई, कभी सईद और ज़ुहैर के सराने आ गई। अरे तुम भी चले गए, अरे तुम भी चले गए, अब मेरे लाल हुसैन का क्या होगा? आखिरी जुमला रो लीजिए अज़ादारों। अज़ादारों, शहजादी एक एक के सराहने पे जाती रही। एक मर्तबा जब सब कत्ल हो गए ना तो अब शहजादी सरहाने नहीं आई, शहजादी आ गई कहाँ? मक्तल की ज़मीन पर। बेटा पुश्ते फरस पे झूम रहा है, अम्मा अम्मा मैंने सबको भेज दिया, आपको बुलाया है अम्मा, अम्मा मैं बड़ा प्यासा हूँ, अम्मा आ गई कि नहीं आई? एक मर्तबा नीचे से आवाज गई होगी, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे प्यासे, ऐ मेरे हुसैन, ऐ जरा नीचे
بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس. عزادارو حسین گھوڑے سے گرے, ارے تیروں نے راستہ روک لیا. ایک دکھیاری ماں نے کہا اے میرے لال, تیری ماں نے مقتل کی زمین بالوں سے صاف کر دی ہے. اے میرے لال, میری آغوش میں آ جا, میری آغوش میں آ جا, میری آغوش میں آ جا. آپ حضرات سے گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مجاور حسین ابن سید ابرار حسین مرحوم کی روح کو ارسال فرمائے.